الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، لائٹ نہیں ہے تو سب پریشان ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ 5 بجے کے بعد آئے گی تو دل کو تسلی ہے کہ 5 بجے بھی آ جائے گی. قبر میں جانے کے بعد وہ سختی اور وہ گرمی وہ دور ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی تنگی سے بچائے. دیکھیے، دین اسلام عالمی دین ہے، یہ دین فطرت ہے. یہ دین انسان کو ہر زمانے میں بہترین زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ حکم دے رہے آیت کریمہ انما المؤمنون اخوہ. پیغمبر بتلائیے، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. رشتہ داری 2 طرح کی ہے، ایک خون کا رشتہ اور ایک ایمان کا رشتہ. جب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے گا تو آپسی تناؤ جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے شریعت نے یہ اصول دیا، فرمایا سنو، انسان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو سب سے پہلا تاثر جو ڈالتا ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. انسان چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی غصے میں ہے، یہ آدمی خوشی میں ہے، یہ آدمی غم میں ہے، یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، یہ آدمی کس درجے کا ہے، اس کا چہرہ بیان کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ پیغمبر کے ذریعے امت
کہ جب تم کسی سے ملو تو ہنستے چہرے سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، خوش خوش ملو، منہ چڑھا کر اس طرح جیسے انسان غصے میں ہو اس انداز سے اس سے ملاقات نہ کرو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال اور اپنے چہروں کو لوگوں کے سامنے نہ بگاڑو، نہ چڑھاؤ کہ سامنے والا سوچے کیا معلوم یہ کیسا ہے، کہ نہیں تمہارا چہرہ ہنستا ہو۔ اور کہا دوسری بات، محبت کے انداز میں ملو کہ اس کو لگے کہ یہ میرا ہے۔ پھر دوسرا جو اثر چھوڑتا ہے آدمی وہ ہے اس کی زبان، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ تو کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو، چھیچھڑے پن میں، گالی گلوچ میں، تو تا میں، تیرے میرے میں نہیں۔ آپ بھائی بیٹے محبت کے انداز میں بات کرو، ملو بھی تو ہنستے چہرے سے، ملو محبت کے انداز سے، اور بات کرو تو پیار بھرے انداز میں تم بات کرو۔ اور تیسرا ادب سکھلایا کہ سنو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگ تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، زبان سے محفوظ رہے اور ہاتھ سے، ہاتھ بعد میں زبان پہلے، اس لیے کہ یہ زبان ایک ایسی ہے جو اپنے سے بڑوں کو بھی تکلیف پہنچا دیتی ہے، زبان ایسی ہے کہ وہ اپنے سے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والوں کو بھی تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ ہاتھ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر ہی ہاتھ آزما سکتا ہے، ورنہ اگر طاقتور کو ایک مارا تو وہ دوسرا اس کو 5 کھینچ دے گا۔ اس لیے طاقتور آدمی پہ کوئی ہاتھ نہیں آزماتا، طاقتور آدمی کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، طاقتور آدمی کے لیے زمانہ ایک ہونا ضروری ہے، لیکن زبان کے لیے نہ طاقتور ہونا ضروری ہے، نہ پاس میں ہونا ضروری ہے، نہ زمانے کا ایک ہونا ضروری ہے۔ انسان جو ہے اس زبان سے، مرے ہوئے انسان جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی بھی برائی کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ پر اس تعریف کو لاگو کرے کہ کیا میں حقیقت میں ایسا مسلمان ہوں؟ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے اس درجہ فکر مند تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہے، سو رہی ہے، فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بستر سے دبے دبے انداز میں کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے اٹھ کر نکلنے لگے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں تہجد کے لیے اٹھا تو اس وجہ سے میں دھیرے سے جا رہا ہوں، کہیں میرے کسی کام اور جلد بازی کی وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اپنی بیوی کو اپنے اٹھنے کی وجہ سے خلل ہو جائے نیند میں، آقا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ سوچیں، ہم کو سوچنا ہے اندر میں۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت عمر فاروق ملنے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک چارٹ لگا ہوا ہے، چارٹ پہ نام ہے سامنے کہ یہ بوڑھا آدمی اس کے یہاں یہ خدمت کرے گا، یہ بوڑھی آدمی یہ اس کی خدمت، یہ بوڑھی عورت اس کی وہ خدمت کرے گا۔ سب جو ہے بیواؤں کے، بوڑھوں کے وہ خدمت کے چارٹ لگے ہوئے تھے۔ آج تو باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، ماں کی نہیں کرتا، جائے کہ پڑوسی کسی بوڑھی کی کوئی خدمت کرے۔
دیکھا سب کے نام کے نیچے چاٹ ہے، نام ہے چاٹ میں، یہاں ایک نام نہیں ہے، یہ بوڑھی عورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں ان کی خدمت کروں۔ خدمت کیا کرنی ہے؟ ان کے گھر پانی لا کے دینا ہے۔ خدمت کیا کرنی ہے؟ بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو لگانا ہے۔ خدمت کیا کرنی ہے؟ بوڑھی اماں کے برتن مانجنے ہیں۔ یہ عمر سوچ رہے ہیں۔ دوسرے دن فجر کے بعد وہاں چلے گئے تو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی اماں سے بات کیا، کہا خدمت کر کے تو کوئی چلا گیا۔ دوسرے دن جو ہے کہا وہ تو فجر سے پہلے چلا گیا، آگے چلا گیا۔ دوسرے دن یہ فجر سے پہلے پہنچے، پتہ چلا کہ وہ تو فجر سے پہلے جو ہے صفائی کر کے اس سے بھی وقت سے پہلے چلے گئے، اور پریشان۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا نہیں پتا، جب وہ آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو، میں پردے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جھاڑو لگاتا ہے، پانی لاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جاتے وقت کہتا ہے میں جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کون ہے؟ لیکن عمر فاروق نے یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ بوڑھی اماں کے ایسا تو کون خدمت کرتا ہے کہ ان کے بغل میں نام بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ رات کو جا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں گا تو صحیح وہ کون آتا ہے۔ دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، باہر نکلے، حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق نے سلام کر دیا۔ کہا ابو بکر آپ؟ کہاں اس کام کے لیے آیا ہوں؟ تو کہا آپ نے اپنا نام نہیں لکھا اور اس کو بتایا تک نہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہا یہ جو کام کرتا ہوں دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ خدمت کا جذبہ تھا۔ آج میرے اور آپ کے اندر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ چہ جائیں کہ پڑوسیوں کی خدمت کریں، یہ نیت کرو ہم بڑوں کی عزت کریں گے، ماں باپ کا کہاں مانیں گے؟ مانیں گے نا۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، شہر سے باہر مدینہ میں قافلہ آ کے ٹھہرا، تو انہوں نے اپنے خادم اسلم سے یوں کہا کہ چلو دیکھنے جاتے ہیں وہ کون ہے۔ کہ رات کو دیکھنے گئے تو دیکھا سب لوگ قافلے والے سو گئے ہیں، ایک عورت جاگ رہی ہے اور جو ہے جھوٹ کا ایسے جو ہے وہ ایک دیگچی میں پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور اسے ہلا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نیچے آگ ہے نہ اندر ڈھانڈی میں کچھ ہے۔ حضرت عمر قریب گئے، کہا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں اور ہلا رہی ہو اسے؟ کہا میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ رو رہے ہیں تو تسلی دے رہی ہوں کہ ان کو ایسا لگے کہ اس کی ماں پکا رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں روتے روتے سو جائیں گے، پھر اس کو رکھ کے میں بھی سو جاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم اسلم سے کہا کہ چلو مدینہ آئے، رات کو بیت المال کھولا اور اس میں سے آٹے کی بوری نکالی اور تھوڑا سا شکر نکالا اور جو ہے یوں کہا اس کو میرے پیٹھ پہ ڈالو۔ خادم نے کہا کہ حضرت یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت میں کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہے میری بادشاہت میں تو میری ذمہ داری ہے اس کو جو ہے کھانا پہنچانا، لا دو میرے پیٹھ کے اوپر اس بوری کو۔ اناج لے کر آئے، وہاں رکھا، آٹا اور پانی اور ملا کر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پکایا اور بچے کو سامنے پک گیا تو خادم نے کہا حضرت چلیے، کہنے رکو۔ اب بچے لوگ نے کھایا، بچے لوگ کھیلنے لگے، خوش ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب چلو۔ کہا جاتے ہو رستے میں حضرت پک گئے تھے تو آ جاتے، بہت لیٹ ہو گیا۔ کہا نہیں، جس عمر نے بچے کو روتا دیکھا تھا عمر نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ جب تک بچے کو ہنستا نہ دیکھ لو وہاں تک عمر واپس نہیں جائے گا۔ یہ جذبات تھے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے۔ آج میرے اور آپ کے اندر وہ جذبات باقی نہیں رہے، ہمارے اندر جو ہے ہائے دنیا کے ہائے دنیا، ہائے دنیا کے ہائے دنیا، اسی چکر میں بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا اور سنا کہ قیامت میں ایسا ہوگا، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹی سے جدا، لیکن یہ تو ابھی ہی ہو رہا ہے۔
ابھی باپ بیٹے کا کہاں ہے؟ اور باپ بیٹے کا بھی نہیں ہے، بیٹا باپ کا بھی نہیں ہے۔ باپ بھی اسی بیٹے کو مانتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، باپ بھی اسی کے بچے کو کھلاتا ہے، اسی پوتے کو جس کے باپ پیسے والا ہے۔ اگر بیٹوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، داماد پیسے والا ہے، تو باپ کلٹی مار کے بیٹی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو پیسہ پیسہ پیسہ، بس۔ آج انسان پریشان ہے، اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ میں اخلاق پیدا کرنے کی، کردار اور کیریکٹر بنانے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک گھر بکنے لگا۔ گھر کی قیمت جو ہے وہ 1000 درہم تھی، لیکن گھر کے مالک نے قیمت 2000 درہم لگایا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو 1000 میں ملتا ہے، تو تم 2000 کیوں لوگی؟ تو کہا 1000 میرے گھر کی قیمت اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس ہونے کی قیمت، ایسا پڑوسی تجھے نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے اس کے پڑوسی کو دیکھو کہ پڑوسی کیسا ہے، اس لیے کہ پڑوسی اگر اچھا ہے تو گھر جنت ہے، اگر پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو وہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اخلاق لانا ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں فارغ ہوئے، اس کے بعد افتاء کیا۔ افتاء کے بعد وہ اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ آج تو بڑوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کبھی مل گئے کوئی امام صاحب تو سلام کیا نہیں کیا۔ عید کے دن جو ہے وہ رسمن کے سب لوگ عید میں گلے ملتے ہیں تو مولانا صاحب کو عید میں مل لیا، ورنہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عالم علماء سے کانٹیکٹ رکھا ہے۔ یہ ایسا دور ہے ہر آدمی اپنے آپ کو مفتی سمجھ رہا ہے، اور ہندوستان کا لوگ اگر الیکشن آوے تو ہر آدمی سیاست دان بن جاتا ہے، اگر کسی بیمار کو کوئی ملے تو ہر ہندوستانی ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ دوا لے لے یہ لے لے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہر مسلمان مفتی بن جاتا ہے، فٹافٹ دینا شروع کر دے گا۔ اسی میں تو ہم پریشان ہیں۔ علماء کے پاس آنا جانا رکھیے، علماء سے ملیے، کچھ نہ کام ہو تب بھی ان سے سلام کیجئے، دعا کی درخواست کیجئے۔ دنیا میں ہم بزی ہیں، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو قلیل تنخواہوں میں اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتی ہے۔ لوگ بولتے مولوی صاحب کہاں آپ کو اللہ والا نظر آتا ہے؟ ارے بھائی 8000 روپے میں 24 گھنٹے نوکری کرتا ہے، اس سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ کون ہوگا اس سے بڑا اللہ والا؟ اور اللہ نے بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین۔ مطلب سچے لوگ ہوں گے تب رہنے کہا نا۔ قرآن ہے، سچا آدمی بھی ہے۔ تو وہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، کھانا کھانے بیٹھے تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں دسترخوان۔ تو کہا تم نے دسترخوان اٹھانے سیکھا ہے؟ مفتی جن کی معارف القرآن ہے لکھی ہوئی تفسیر، کا دسترخوان اٹھانے سیکھا ہے؟ یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا گھر تو ایسا ہے بھائی کہ دسترخوان ہم بچھاتے ہی نہیں کھانے کے لیے، ایک تو تھلیا لے کے ادھر ٹیبل پر، ایک تو پلیٹ لے کے ادھر کرسی پر، اور ایک ادھر صوفے پر، اور ایسا ہی کھا رہا ہے۔ کوئی چمچ سے کھا رہا ہے، کوئی کانٹے سے کھا رہا ہے۔ نہ ہاتھ دھونا اسے معلوم ہے۔ ہاں بولے کورونا ہے، ہاتھ دن میں 10 بار دھو۔ تیرے نبی نے پہلے بتایا تھا 5 بار وضو کر، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، سو کے اٹھے تو پہلے ہاتھ دھو، بعد میں برتن میں ہاتھ ڈالنا، سب سکھایا تھا پہلے سے۔ کورونا ڈاکٹر سائنس بولتی دھونا چاہیے، جانے دے سائنس کو پیچھے۔ سیکھا ہے دسترخوان اٹھانا؟ تو حضرت آپ سکھا دیجئے۔
یہ نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں، میں بڑا ہوں، کہا حضرت آپ ہی سکھا، کہا دسترخوان اٹھاتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں کہ جو دانے ہیں اسے اکٹھا کرتا ہوں اور اسے ایک طرف لے جا کے ڈالتا ہوں، ہڈیاں ایک طرف رکھتا ہوں، سنو، تاکہ وہ جو دانے بچے گرے تھے وہ چوٹی کے کام آئے، وہ اس کے لیے وہ خوراک بنے، برباد نہ ہو۔ یہ ہڈی ایک طرف رکھتا ہوں تاکہ بلی اور کتے کے خوراک بن جاوے۔ اور یہ آم کا موسم تھا، وہ آم کھانے بیٹھے تھے، کہا یہ جو چھلکا ہے یہ آم کے چھلکے کو ایک جگہ نہیں ڈالتا ہوں، ایک ادھر اور ایک 10 قدم پہ، ایک 20 قدم پہ الگ الگ ڈالتا ہوں۔ کہا حضرت یہ ایسا کیوں؟ کہا تاکہ یہ غریب محلہ ہے، محلے میں اکثر غریب لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کو آم میسر نہیں ہے، اگر میں ایک جگہ ڈال دوں تو لوگ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی آم کھاتا ہے اور اس کو پیسے نہیں ہیں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے آم کھانے سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ یہ اخلاق تھے، اخلاق، اس سے ہم کورے ہیں۔ یہی فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد حضرت کے ساتھ نکلے ہم لوگ، عشاء کی نماز کے لیے نکلے تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ چپل نکال لیا اور چپل نکال کے 40-50 قدم ایسے ہی چلے اور ادھر جانے کے بعد پھر پہن لیا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت چپل کیوں نکالے آپ نے؟ تو کہا دیکھو یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، وہ تو بعد میں پڑوسی ملک چلے گئے تھے، ان کے لڑکے مولانا تقی عثمانی ابھی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، یہاں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی جو کاروباری تھی، وہ جوان تھی تو لوگ یہاں سے جاتے تھے، ان کے گراہک بنتے تھے۔ اب وہ عمر دراز ہو گئی ہے تو وہ ابھی بھی اس انتظار میں رہتی کہ کوئی میرے پاس آئے اور میرا گزران چلے۔ تو جب کوئی چلتا ہے اور مرد کے چپل کے چلنے کی آواز آتی ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی گاہک آ رہا ہے۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے چپل کی آہٹ سے اس کی امید بن جائے اور میں آگے نکل جاؤں تو اس کی امید ٹوٹ جائے، اس وجہ سے میں جب اس کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو چپل ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے بڑے کیسے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں جن کی بیان القرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی ایک روز کہیں جا رہی تھی رشتہ دار شادی میں، تو ان کو یوں کہا کہ صبح جو ہے جب اٹھیں گے تو مرغی کو ڈھانک دیا ہے میں نے، تو مرغی نکال کے دانا پانی دے دیجئے گا۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ بیوی شادی میں گئی ہوئی ہے اپنے رشتہ دار میں، اور یہ اس وقت تفسیر لکھ رہے تھے بیان قرآن کی، فجر کے بعد یہ بھول گئے مرغی کو کھولنا اور تفسیر لکھنے بیٹھے تو دماغ ہی نہیں چلنے لگا۔ اب یہ پریشان ہے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیا ہوا، کیا مصیبت ہے، اللہ کیا تکلیف ہو گئی، کیوں میرا دماغ نہیں چل رہا ہے؟ یاد آیا کہ 11 بج گئے، مرغی تو ڈھکی ہوئی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، مرغی کو پانی دیا، دانا دیا، مرغی کو کھولا۔ کہتے ہیں کہ مرغی جیسے باہر گئی اور اس نے کھایا پیا، ایسے اللہ نے میرے ذہن کو کھول دیا۔ مسلمان، اگر ایک مرغی کے کھانے کو روکا ہے کسی نے، ایک مرغی کے پانی کو کسی نے روکا ہے، تو اس پر قرآن کی تفسیر کا علم آنا رک جاتا ہے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا اللہ ہم پر چین اتارے گا، سکون اتارے گا؟ ہم کو یہ سیکھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اماں والدہ بوڑھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے یوں کہتی کہ بیٹا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن مجھے فلاں بزرگ کے پاس لے کے چل۔ بیٹے سے نہیں پوچھتی تھی۔ سننا یہ نوجوانوں یہ جملے کو،
کہتے امام ابو اعظم حنیفہ ان کو بٹھاتے سواری پر اور سواری کی نکیل پکڑتے اور وہ زمین پہ چلتے اور ان کو اماں کو لے کر جاتے. جب وہاں رستے میں لوگ ملتے، حضرت حضرت حضرت، وہ بزرگ کے دروازے پر پہنچتے، بزرگ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، بزرگ سے کہتے کہ میری اماں کا مسئلہ ہے سن لیجیے. اماں مسئلہ پوچھتی تو ان کو وہ مسئلہ نہیں آتا، تو بولتے ابو حنیفہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ان کے کان میں دھیرے سے کہتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ حضرت زور سے آپ بولیے، میری اماں اونچا سنتی ہے، زور سے آپ بولیے. وہ بولتے تھے اور یہ سنتی تھی، لیکن پوری زندگی کبھی اپنی ماں کو یہ نہیں کہا کہ اماں وہاں تو لے کر جاتی مسئلہ پوچھ سے، وہ مجھ سے پوچھ کر تجھے بتاتے ہیں. کہا میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ اماں کے دل کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے. پوری زندگی کا معمول رہا کہ مسئلہ پوچھنے ان کی اماں دوسرے کے پاس لے کے جاتے تھے، اور وہ لے کے جاتے تھے، خود لے کے جاتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماں باپ کے ساتھ زبان کیسی چلتی ہے؟ کینچی کی طرح چلتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک، آخری بات، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کر کہا حضرت میرا 700 روپیہ جو ہے وہ قرضہ ہے، اگر وہ آپ ادا کرا دیں تو میں ذرا مفت ہو جاؤں اپنی زندگی میں، فری جی سکوں. تو حضرت نے ایک چٹھی لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا 7,000 روپے اسے دے دو. ان کے ایلچی کے پاس گئے، اکاؤنٹنٹ کے پاس. اس نے کہا کہ بھائی 700 روپے کی ضرورت ہے، یہ لکھ کے دیا ہے، مجھے دے دو. چٹھی پڑھ کے کہا اس میں تو 7,000 لکھا ہے. تو کہا چلو. جا کے کہا حضرت مجھے 700 چاہیے، 7,000 نہیں چاہیے، 700 ہی چاہیے مجھے. تو انہوں نے وہ لیا اور نیچے 14,000 لکھ دیا. واپس گئے تو اس نے 14,000 دیے. تو جا کر پوچھا کہ حضرت آپ سے 700 مانگا، پوچھا آپ نے اس میں 7,000 لکھ دیا، پوچھا تو 14 کر دیا. کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی مومن کو خوش کر دے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. میں نے 7,000 لکھا، تم 700 کی امید سے گئے تھے، جب تم کو 7,000 ملتا تو تم خوش ہو جاتے، لیکن میں نے کہا کہ جاؤ تو تم اس امید سے جا رہے تھے مجھے 7,000 ملے گا، تمہیں امید سے زیادہ جب 14 ملا تو تمہارا دل خوش ہو گیا. جب کسی کو کوئی خوش کرتا ہے تو اللہ اس سے آسمان میں خوش ہو جاتا ہے. اس لیے یہ طے کیجئے اپنے چہرے سے بھی کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، منہ نہیں چڑھانے کا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کھندا پیشانی سے ہنستے ہوئے ملو، اور بات کرو محبت کے انداز سے کرو، اور اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو. یہ 3 صفت ہر انسان اپنے اندر پیدا کرے. اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کی آپ حضرات کو بھی ضرورت ہے. اور ہر چھوٹا بڑے کے ساتھ جو ہے وہ عزت کا معاملہ کرے، اور ہر بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے. اور بھائی ہم اپنے اولاد کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والے دائروں میں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں رہتے ہیں، ان سب کا